بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ساری بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عافیت میں، خیر میں، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور اس رمضان میں ہم سب کو وہ اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ آنے سے پہلے آپ سب اپنی نیتوں کو ضرور دیکھا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ الحمدللہ، آج ہمارا ڈے 5 ہے۔ آج اس آیت کو ہم دیکھیں گے، وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان، اے ایمان والوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیسے؟ پورے کے پورے۔ اور کیا کرو؟ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اس قدر خوبصورت آیات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے، یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، سب سے پہلے ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان اور اسلام الگ الگ ہے؟ یا سب سے پہلی بات جو میری اور آپ کی سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان الفاظ سے خطاب کیا ہے، کن الفاظ کے ساتھ؟ اے ایمان والوں، یعنی ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے جو ایمان لا چکے، جو کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پر اپنی اعتقاد کا اظہار کر چکے ہیں، یعنی کمپلیٹ ہے ان کا اس چیز پر عقیدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ چکے ہیں۔ ان سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو میں اور آپ بات غور سے نہیں سنیں گے؟ کیا میرا اور آپ کا اس کلمہ شہادت پر بلیو نہیں ہے؟ تو اس بات کو غور سے سنیے۔ سوچنے کی یہ بات ہے کہ جب میں اور آپ ایمان لا چکے ہیں تو ایمان لانے کے بعد اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ جب ایک شخص ایمان لے آیا تو وہ اسلام میں تو داخل ہو گیا۔ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان کچھ اور چیز ہے اور اسلام کچھ اور چیز ہے، اور ایمان لانے کے بعد اسلام میں داخل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو سمجھنے کے لیے کہ اسلام ہے کیا، اور ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس سے مراد کیا ہے، اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، اسلام عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسلام کے معنی ہے میں اور آپ اپنے آپ
کو کسی کے آگے جھکا دیں، یعنی کسی بڑی طاقت کے سامنے ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیں اور اپنے آپ کو اس کا تابع بنا لینا کہ جیسا وہ کہے اس کے مطابق میں اور آپ کریں۔ یہ ہے اسلام کے معنی، کمپلیٹ سبمیشن، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لینا اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی رسول کی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ بات اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے آگے جھکا دے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا نا، اس وقت تک انسان صحیح معنوں میں اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ آپ کو میں چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گی۔ آپ نے سورہ الصافات پڑھی ہے نا؟ الحمدللہ۔ سورہ الصافات کے اندر آپ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے نا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں، اور آپ دیکھیے بیٹا بھی وہ جو امنگوں سے مرادوں سے طلب کیا ہوا، جس کے لیے آپ نے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عنایت فرمائیے، اور جب بیٹا ذرا چلنے پھرنے آنے جانے کے لائق ہوا اور باپ کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس کے گلے پر چھری پھیر کر اس کو ختم کر دیں۔ اب اگر اس حکم کو عقل کی میزان، عقل کے ترازو میں تول کر دیکھا جائے اور اس کی حکمت اور مصلحت پر غور کیا جائے تو کوئی عقل، حکمت، عقلی مصلحت، کوئی عقلی جواز اس بات کا نظر نہیں آئے گا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دے۔ نہ تو کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی انسان اس عمل کو عقل اور انصاف کے مطابق قرار دے سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جب اللہ کا حکم آیا اپنے بیٹے کو قربان کر دو تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کتنے پیارے انداز میں کہا، کتنی خوبصورت انداز سے بات کی، اور وہ کیا کہا، کیسے کہتے ہیں، قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، واٹ از یور اوپینین، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے، اپنے بیٹے کو بتا بھی رہے اور اس سے اس کی اوپینین مانگ رہے۔ یاد رکھیے یہ سوال اس لیے نہیں کیا کہ ان کے دل میں اس حکم پر عمل کرنے میں کوئی تردد تھا، بلکہ سوال کیا تاکہ بیٹے کا بھی امتحان لیا جائے کہ دیکھیں بیٹا اس کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے۔ اور دیکھیے وہ بیٹے کس کے تھے، خلیل اللہ کے بیٹے تھے نا، اور جس کی صلب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ تو اس بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا بجان میں نے کون سا ایسا جرم کیا، میں مجھ سے کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی ہے، کیا غلطی میں نے کی ہے جس کی پاداش پہ مجھے ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم کیا جا رہا ہے اور مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ بلکہ جواب میں جو بیٹے نے کہا، اللہ کرے آج ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہو جائیں، کیسی سبمیشن ہے۔ کہتے ہیں قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُونِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، ابا جان جو حکم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے نا اس کو کر گزریے اور میری فکر نہ کیجیے، اس لیے کہ اس حکم پر عمل کرنے میں مجھے تکلیف پہنچے گی تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ آپ نے جو مجھے میری چہیتے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، بس دونوں نے یہ دیکھا یہ حکم ہمارے خالق کا ہے، ہماری مالک کی طرف سے ہے، اسی وقت دونوں باپ بیٹے اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں پہ رک کے سوچئے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اللہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں ہم رہتے ہیں تیار تعمیل کے لیے، فوراً لبیک کہنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ ہم زبان سے تو بہت کچھ کہتے ہیں، ہم میں سے کوئی داعی دین ہو، ایک عام اسٹوڈنٹ آف نالج ہو، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ اللہ کے حکم پر جو اس نے کہا اس کی تعمیل کے لیے فوراً لبیک کہیں، سمینا و اطانا کہیں۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اس واقعے کو بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا ہے، یعنی جب باپ اور بیٹے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوئے اور باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹا زمین پر لٹا دیا گیا اور قریب ہے کہ وہ چھری گلے میں چل جائے اور بیٹی کا کام تمام کر دے، تو قرآن حکیم نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
یعنی جب باپ اور بیٹے دونوں اسلام لے آئے اور دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور باپ نے بیٹے کی پیشانی کے بل لٹا دیا۔ پیشانی کے بل کیوں لٹایا؟ کہ اگر سیدھا لٹائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی صورت دیکھ کر اور اس صورت پر ظاہر ہونے والے کرب اور تکلیف کے اثرات دیکھ کر چھری جو چلنے کی رفتار میں کمی آ جائے اور کہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس لیے الٹا لٹایا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دیکھے جو ورڈ استعمال کیا، فلما اسلما، یعنی دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ اسلم نہیں کہا، اسلم، تسنیہ کا صیغہ، دونوں اللہ کے حکم کے آگے سمینا وطانا کرنے لگے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی اصطلاح میں اسلام کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے پورے وجود کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دے، اور جب میرے مالک کا کوئی حکم آئے تو یہ نہ پوچھے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد اس کی تعمیل کی فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، لیکن اب اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے پورے وجود کو اللہ کے حکم کے تابع بنا دو۔ جو حکم بھی اللہ کی طرف سے آئے اس کو قبول کرو، اس کو تسلیم کرو، اس پر عمل کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بے چون چرا کیوں مان لیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تم اگر اللہ کے حکم کو اس طرح بے چون چرا نہیں مانو گے، بلکہ اپنی عقل اور سمجھ استعمال کر کے یہ کہو گے کہ یہ حکم تو بیکار ہے، بالکل بے فائدہ ہے، یہ تو حکم تو انصاف کے خلاف ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم اپنی عقل کے غلام بن کر رہ جاؤ گے، اور اللہ کی غلامی اور بندگی کو چھوڑ کر عقل کی غلامی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ نہ کرے ہم کسی حکم پر یہ کہیں کہ یہ حکم تو بالکل بیکار ہے، یہ حکم تو بے مقصد ہے، یہ حکم تو انصاف کے خلاف ہے، تو پھر انسان ایسے موقع پر عقل کی غلامی میں آ جاتا ہے، اللہ کی غلامی سے نکل کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے کچھ ٹولز دیے ہیں، کچھ مینس عطا کیے ہیں، جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور سب سے بڑا جو فیکلٹی ہے، ٹول ہے، مینس ہے، وہ آنکھ ہے۔ آنکھ کے ذریعے چیزوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں انسان علم حاصل کرتا ہے۔ دوسرا ٹول زبان ہے، جس کے ذریعے انسان بہت سی چیزوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے۔ تیسرا کان ہے، یہ تیسری فیکلٹی ہے، اس کے ذریعے بہت سی چیزوں کے بارے میں سن کر انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک ذریعہ علم ہاتھ ہے، جس کے ذریعے انسان بہت سی چیزوں کو چھو کر علم حاصل کرتا ہے۔ مثلاً یہ دیکھیں کہ میرے سامنے مائکرو فون ہے، اب مجھے میری آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر یہ تو بات علم میں آتی ہے نا کہ یہ ایک انسٹرومنٹ ہے اور یہ اس طرح کی شیپ ہے، اور ہاتھ لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سالڈ ہے، اور کان کے ذریعے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسٹرومنٹ، یہ مائکرو فون میری آواز کو دور تک پہنچا رہا ہے۔ دیکھیں، کچھ علم آنکھ کے ذریعے دیکھ کر حاصل ہوتا ہے، کچھ علم کان کے ذریعے سن کر، کچھ علم ہاتھ کے ذریعے چھو کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مینس، ان ذرائع علم کا ایک دائرہ کار مقرر کیا ہے، ان کی ایک لمیٹیشن ہے، اس لمیٹیشن کے اندر یہ کام کرتی ہے۔ آنکھ کا دائرہ کار کیا ہے؟ یعنی آنکھ کا دائرہ کار مقرر کر دیا کہ وہ دیکھ کر علم عطا کرتی ہے، لیکن سن کر علم نہیں دیتی، اس کے اندر سننے کی طاقت موجود نہیں۔ وہ کام کس کا ہے؟ کان کا، اور کان سن سکتا ہے مگر دیکھ نہیں سکتا، زبان چکھ سکتے لیکن اس کے اندر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ سپوز کیجیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی آنکھیں تو بند کر لوں اور اپنے کانوں کے ذریعے یہ دیکھوں کہ میرے سامنے کیا ہے، تو وہ انتہائی اسٹوپڈ ہے، اس لیے کہ کان اس کو کوئی منظر نہیں دکھا سکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کان کو اس کے دائرے کار سے باہر استعمال کیا۔ کان دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی نہیں ہے۔ یا اگر کوئی ایسے کہہ دے کہ میں کان تو بند کر لوں اور آنکھ کے ذریعے سنوں، میرے سامنے والا شخص کیا باتیں کر رہا ہے، تو وہ بھی کتنا اسٹوپڈ ہے، کتنا بے وقوف ہے، اس لیے کہ سننے کا کام آنکھ انجام نہیں دے سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھ بیکار ہے، یہ آنکھ بڑی فروٹفل ہے، لیکن اس وقت تک کرامت ہے جب آپ اس کو اس کے لمٹ کے اندر، اس کے دائرہ کار میں یوز کریں، اور پھر جو دیکھنے کے کام میں استعمال کی جائے گی۔ اگر سننے میں استعمال کریں گے تو یہ آنکھ کوئی کام نہیں دے گی۔ دیکھیے، یہ آپ کی جو فیکلٹیز ہیں نا، جن کو آپ حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 سینسز کہتے ہیں، یہ ایک مرحلہ ہے علم کو جاننے کا۔ جیسے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، ٹھیک ہے، یہ معلومات فراہم کرنے کے ٹولز ہیں، یاد رکھے، لیکن ایک مرحلہ آتا ہے جہاں یہ
फाइव सेंसेस मालूमात फराहम करना छोड़ देते हैं, काम देना बंद कर देते हैं। इस मरहले के लिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको एक और जरिया अता किया, वो है इंसान की अकल। ये अकल उन चीज़ों का इल्म इंसान को अता करती है जिसका इल्म आँख के ज़रिए देखकर हासिल नहीं होता। अब आप देखिए माइक्रोफ़ोन है ना, मैंने हाथ के ज़रिए छूकर, आँख के ज़रिए देखकर ये तो बता दिया कि ये सॉलिड है, लोहे का है, लेकिन इसको किसने बनाया? किस तरह ये पीस वजूद में आया? ये बात ना आँख देखकर बता सकती है, ना कान सुनकर, ना ज़ुबान चखकर। इसको मालूम करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अकल दी है। इस अकल के ज़रिए मुझे और आपको पता चलता है कि इतना खूबसूरत, शानदार जो आला है, इंस्ट्रूमेंट है, जो इतना काम अंजाम दे रहा है कि मेरी आवाज़ को दूर तक पहुँचा रहा है, कि आला खुद ब खुद नहीं बन गया। ज़रूर किसी बनाने वाले ने इसको बनाया है और ऐसे कारीगर ने बनाया जो बड़ा एक्सपर्ट भी है और इस फ़न को जानने वाला है। लिहाज़ा जिस जगह पर मेरे 5 सेंसेस काम करना छोड़ देते हैं, वो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इल्म हासिल करने के लिए अकल का ज़रिया अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। लेकिन जिस तरह आँख, कान और ज़बान वगैरह का काम गैर महदूद नहीं था, यानी उनका काम क्या है, लिमिट है, बल्कि एक दायरे-कार के अंदर अपना काम करते हैं, इससे बाहर ये अपना काम करना छोड़ देते हैं। सेम इसी तरह अक़ल का काम भी क्या है, अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका भी एक दायरा-कार है। इस दायरे-कार से बाहर निकल कर भी वो इंसान की रहनुमाई नहीं करती। यात्रा की एक मरहला ऐसा आता है कि जहाँ पर अक़ल भी खामोश हो जाती है और जवाब दी जाती है और इंसान की सही रहनुमाई नहीं कर सकती। जिस जगह पर अकल इंसान की सही रहनुमाई करने से आजिज़ हो जाती है, वहाँ पर इंसान की रहनुमाई के लिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने तीसरा ज़रिया इल्म मुझे और आपको दिया है। और वो तीसरा ज़रिया इल्म क्या है? वही इलाही। अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा वही जो अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होती, ये वही उसी जगह पर इंसान की रहनुमाई करती है जिस जगह पर इंसान की तन्हा अकल काफ़ी नहीं होती। लिहाज़ा जिन बातों का इदराक अकल के ज़रिए मुमकिन नहीं था, उन बातों को बताने के लिए अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फ़रमाई और इस वही के ज़रिए मुझे और आपको बताया कि ये काम इस तरह है। जैसे इस कायनात के ख़त्म होने के बाद और इंसान के मरने के बाद एक ज़िंदगी और आने वाली है, जिसमें इंसान को अल्लाह के सामने पेश होना होगा। उसको वहाँ पर अपने तमाम अमाल का जवाब देना होगा। वहाँ पर एक जन्नत है, एक आलम जहन्नुम है। ये सारी बातें ऐसी हैं कि अगर इनके बारे में वही नाज़िल नहीं होती, वही के ज़रिए अंबिया अलैहिस्सलाम को नहीं बताया जाता, तो महज़ अक़ल की बुनियाद पर हम और आप ये नहीं पता लगा सकते थे कि मरने के बाद कैसी ज़िंदगी आने वाली है और इसमें क्या हालात पेश आने वाले हैं। तो अल्लाह ताला के सामने किस तरह जवाब देना है, इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने एक तीसरा ज़रिया इल्म हमें अता फ़रमाया जिसका नाम वही इलाही है। ये वही इलाही आती ही उसी जगह पर है जहाँ अक़ल काम नहीं दे सकती और इंसान की रहनुमाई नहीं कर सकती। इसी वजह से इस जगह पर वही इलाही हमारी रहनुमाई करती है। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं तो वही इलाही की बात उस वक़्त तक नहीं मानूँगी जब तक वो बात मेरी अक़ल में ना आ जाए, तो हम ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? स्टूपिड कहेंगे, बेवकूफ़। इसलिए कि वही इलाही तो आती ही उसी जगह पर जहाँ अक़ल की परवाज़ ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको जन्नत और जहन्नुम की मिसाल दी। अब लोग ये कहते हैं कि जन्नत और जहन्नुम की बात हमारी अक़ल में नहीं आती। हालाँकि ये चीज़ें अक़ल के अंदर कैसे आ सकती हैं? इसलिए कि ये चीज़ें अक़ल की महदूद परवाज़, महदूद दायरे से बाहर हैं। इसी वजह से तो उनको बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फ़रमाई है। इस तरह ये बात कि कौन-सी चीज़ अच्छी है, कौन-सी चीज़ बुरी है, क्या काम अच्छा है, क्या काम बुरा है, क्या चीज़ हलाल है, क्या हराम है, कौन-सा काम जायज़ है, कौन-सा काम नाजायज़ है, ये काम अल्लाह ताला को पसंद है, ये काम अल्लाह को नहीं पसंद, ये फ़ैसला वहीं पर छोड़ा गया है। इंसान की अक़ल पर नहीं छोड़ा गया, इसलिए कि तन्हा इंसान की अक़ल ये फ़ैसला नहीं कर सकती कि कौन-सा काम अच्छा है और कौन-सा काम बुरा है, कौन-सा हलाल है, कौन-सा हराम है। इस दुनिया के अंदर जितनी बड़ी से बड़ी बुराइयाँ फैली हैं और गलत-गलत नज़रियाज़ इस दुनिया के अंदर आए, वो सब अक़ल की बुनियाद पर आए। मसलन मैं और आप बहैसियत मुसलमान ये अक़ीदा रखते हैं ना कि सूअर का गोश्त हराम है। अगर इसके बारे में वही की रहनुमाई से हटकर सिर्फ़ अक़ल की बुनियाद पर सोचेंगे ना, तो अक़ल गलत रहनुमाई करेगी। अब देखिए गैर मुस्लिमों ने सिर्फ़ अक़ल की बुनियाद पर ये कह दिया हमें तो सूअर का गोश्त खाने में बड़ा मज़ा आता है। इसे खाने में क्या हर्ज है? इसमें क्या अक़ली ख़राबी है? इसी तरह मैं और आप कहते हैं कि शराब पीना हराम है, शराब बुरी चीज़ है, लेकिन जो शख्स वही इलाही पर ईमान नहीं रखता, वो ये कहेगा शराब पीने में क्या कबाहत है, क्या बुराई है, हमें तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। लाखों अफ़राद शराब पी रहे हैं, उनको उसके पीने से तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारी अक़ल में तो उसके बारे में कोई खराबी समझ ही नहीं आती। हत्ता कि बाज़ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि मर्द और औरत के दरमियान बदकारी में क्या हर्ज है? अगर एक मर्द और एक औरत दोनों इस काम पर राज़ी हैं, तो उस काम में क्या अक़ली खराबी है? अल्लाहू अकबर और अक़ली बात है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये बुरा काम है? और अगर रज़ामंदी के साथ मर्द और औरत ने ये काम कर लिया, तो तीसरे आदमी को क्या इख्तियार है कि उसके अंदर रुकावट डाले?
دیکھیے اسی عقل کے بلبوتے پر بد سے بدتر برائی کو جائز اور صحیح قرار دے گے، اس لیے کہ جب عقل کو اس کے دائرۂ کار سے آگے بڑھایا تو یہ عقل اپنا جواب غلط دینے لگے گی، لہٰذا جب انسان عقل کو اس جگہ پر استعمال کرے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحی آ چکی ہے تو وہاں پر عقل غلط جواب دینے لگے گی اور غلط راستے پر لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس وحی الہی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اسی وحی الہی کے آگے میں اور آپ کیا کریں، سر جھکا لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر زندگی ٹھیک ٹھیک گزارنی ہے تو اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اور وہی الہی کا پیغام آ جائے، وہاں انسان اپنے آپ کو اس کے تابع بنا لے، اس کے آگے جھکا لے، اس کے خلاف عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، چاہے بظاہر وہ عقل کے خلاف اور اپنی خواہشات کے خلاف اور مصلحت کے خلاف نظر آتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد اپنا سر اس کے آگے جھکا دے، یہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب۔ لہٰذا جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھی، اس کے پہلے جملے کا مطلب کیا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مکمل تابع کر دو۔ اور اس آیت کی جو دوسرے جملے میں ہے نا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ ایمان اور عقیدے اور عبادات کی حد تک تو تم اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، عبادتیں انجام دے دی، اور جب مسجد میں پہنچے تو مسلمان، لیکن جب بازار پہنچے، جب دفتر پہنچے، گھر پہنچے تو وہاں مسلمان ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اسلام محض عبادتوں کا نام نہیں کہ صرف عبادتیں انجام دے دی تو مسلمان ہو گئے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع بنانے کا نام اسلام ہے۔ لہٰذا مسلمان وہ ہے جو بازار میں بھی مسلمان ہو، آفس میں بھی مسلمان ہو، گھر میں بھی بچوں کے ساتھ مسلمان ہو، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی مسلمان ہو۔ آج ہم دیکھیں مسجد میں مسلمان ہیں لیکن جب بازار پہنچے تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے، امانت میں خیانت کر رہے، دوسروں کو تکلیف دے رہے، ان کی دل آزاری کر رہے، یہ تو اسلام میں پورا داخل ہونا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اسلام میں ایک چوتھائی حصہ عبادات ہے اور تین چوتھائی حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ لہٰذا جب تک انسان بندوں کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھے گا وہ پورا اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پانچ چیزیں ہیں، یاد رکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے پانچ حصے بنائے اور ان پانچ حصوں میں دین مشتمل ہے، ایک عقیدہ درست، دوسری عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی پابندی، تیسرا معاملات یعنی خرید و فروخت کے معاملات، یعنی ٹریڈنگ کے معاملات، بزنس کے معاملات اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، ناجائز اور حرام طریقے سے پیسے نہ کمائے جائے، پھر معاشرت، آپس کے لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، زندگی گزارنا، رہن سہن کے طریقے اللہ اور اس کے حکم کے مطابق ہوں، اس کے احکام کے مطابق۔ اور پانچواں اخلاق، یعنی اس کے باطن اخلاق، جذبات، خیالات، ساری چیزیں درست ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، لا ایمان لمن لا امانت لہو، جس کے دل میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ آج ہم عبادات پہ جتنا زور دے دیں لیکن اگر ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ میں اور آپ جسے کہا جائے مکمل جسے کہا جائے اسلام میں داخل ہوں۔ یاد رکھیے یہ اسلام نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس مسلمان ہو گئے، بلکہ جب تک اپنا پورا وجود، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی زندگی کا طرز عمل پورا کا پورا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے، اور یہ ایسا ہی بڑا گناہ ہے جیسے شراب پینا گناہ ہے، جیسے بدکاری کرنا گناہ ہے، جیسے سور کا کھانا یعنی سور کھانا گناہ ہے، اور تکلیف پہنچانے کے جتنے راستے ہیں وہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب دیکھیے کہ جیسے آپ دیکھیے آج کل لوگ تراویح کے لیے جاتے ہیں نا اور جلدی میں جاتے ہیں، ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، گاڑی بھی پارک کرنی ہے کیونکہ نماز شروع ہو گئی ہے، تراویح شروع ہو گئی ہے، بعض اوقات ایسی جگہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں کہ جہاں سے دوسروں کے لیے گزرنے کی جگہ تھی، آپ نے وہاں پہ جا کے گاڑی کو پارک کر دیا، اس کی وجہ سے دوسروں ہی لوگوں کو گزرنا وہاں سے مشکل ہو گیا، یا آپ کو جسے کہا جائے مسجد میں اعلان کروایا جا رہا ہے کہ اپنی گاڑی ہٹائیں، آپ نے ٹریفک کو بلاک کر دیا
ہے، ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آپ اس کو دین کی خلاف ورزی اور گناہ نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا گناہ نہیں، کیا ہے، کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ ٹکٹ لگ جائے گا۔ حالانکہ یہ صرف بد اخلاقی کی بات نہیں، یہ کبیرہ گناہ، یہ ایسے گناہ جیسے شراب پینا گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، مسلمان وہ ہے تو اس کے ہاتھ و زبان سے یعنی اس کے پورے وجود سے دوسرے انسان محفوظ رہے، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے اپنی گاڑی غلط جگہ پار کر کے دوسروں کو تکلیف دی ہے۔ آج ہم نے دین اسلام کو عبادت کی حد تک اور نماز روزے کی حد تک اور مسجد کی حد تک، وظائف و تسبیحات کی حد تک محدود کر لیا ہے، اور جو بندوں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ان کو ہم نے دین سے بالکل الگ کر دیا، خارج کر دیا۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے نا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بلکہ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا، تو غور سے سنیے، تو اس طرح ہوگا کہ اس کے اعمال نامے میں بہت سارے روزے ہوں گے، بہت سی نمازیں، بہت سے وظائف، تسبیحات، نوافل کا ڈھیر ہوگا، لیکن دوسری طرف اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اور اس طرح اس نے بہت سے انسانوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا کہ جن کے حقوق اس نے لیے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، یا اللہ اس شخص نے ہمارا حق غصب کیا ہے، اس سے ہمارا حق دلوائیے۔ اب وہاں پر روپے پیسے تو چلیں گے نہیں کہ ان کو دے کر حساب کتاب برابر کر لیا جائے، وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، تو کیا ہوگا، صاحب حقوق کو اس کی نیکیاں دینی شروع کی جائیں گی، جس کا اس نے حق مارا ہے، کسی کو نماز دے دی جائے گی، کسی کو روزے دے دی جائیں گے، اس طرح ایک ایک صاحب حق اس کی نیکیاں لے کر چلتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ شخص خالی ہاتھ رہ جائے گا، نماز روزے کے جتنے ڈھیر لایا تھا سب ختم، لیکن جو حق والے یعنی حق والے ابھی بھی باقی رہ جائیں گے جن کا حق ہے۔ تو اب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے، اب حق دلوانے کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب حق کے اعمال میں جو گناہ ہے نا وہ اس شخص کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے، چنانچہ وہ شخص نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، لیکن بعد میں نیکیاں تو ساری ختم ہو جائیں گی اور دوسرے لوگوں کے گناہ کے انبار لے کر واپس جائے گا۔ یہ شخص ہے حقیقی مسلم۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا کریٹیکل ہے، سنگین ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو دین سے بالکل خارج کر دیا ہے۔ قرآن حکیم تو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھی نہیں، پونے نہیں، آدھے نوٹ سے آپ دنیا کی کوئی ردی چیز بھی نہیں خرید سکتے، تو کہاں یہ کہ آپ دین اسلام کو آدھے پونے لیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے اسلام میں داخل ہو، آدھے نہیں بلکہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا وجود، تمہاری زندگی، تمہاری عبادت، تمہاری معاملہ، تمہاری معاشرت، تمہارا اخلاق، ہر چیز اسلام کے اندر داخل ہونی چاہیے۔ اس کے ذریعے سے تم صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتے ہو، یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے در حقیقت اسلام پھیلا۔ اسلام محض یاد رکھیے تبلیغ سے نہیں پھیلا، بلکہ انسانوں کی سیرت، ان کے کردار سے پھیلا ہے۔ مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی سیرت اور کردار کا لوہا منوایا ہے، اس سے اسلام کی طرف رغبت اور کشش پیدا ہوئی ہے، اور آج ہماری سیرت اور ہمارا کردار دیکھ کر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اسلام سے متنفر نظر آتے ہیں۔ آج ہم لوگ جو دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں نا، اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں، اور وہ فائدہ یہ کہ میں اور آپ عزم کریں کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں اسلام کو داخل کریں گے، زندگی کے ہر شعبے میں اور آپ اسلام کو داخل کریں گے، چاہے وہ عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، ہر چیز اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دین کامل کے طور پر میرے اور آپ کے لیے عطا فرمایا، اس دین کو مکمل کر دیا ہے، زندگی کے تمام گوشوں کے لیے دین اسلام رہنمائی دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک انگریزی کا لفظ ہے ریلیجن، جو دنیا کے مختلف مذاہب کے لیے استعمال ہوتا ہے، البتہ جو مذہب ہے، ریلیجن ہے، اس کا تصور جو ہے محض انفرادی زندگی کے چند معاملات تک محدود ہے، جبکہ دین جو ہے، جو عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن حکیم نے اس کو استعمال فرمایا، جس کا مطلب ہے ضابطہ حیات، طریقہ زندگی، سسٹم آف لائف۔ تو اسلام محض مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ اسلام فقط زندگی کے چند انفرادی معاملات ہی کی نہیں رہنمائی عطا کرتا، بلکہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے اور اجتماعی معاملات کے لیے بھی کامل رہنمائی عطا کرتا ہے۔
دین اسلام ایمانیات سکھاتا ہے، عبادات سکھاتا ہے، اخلاقیات، معاملات کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ دین اسلام حقوق العباد کی بات کرتا ہے، حقوق اللہ کی بات کرتا ہے۔ دین اسلام نکاح، گھر گھرستی کے معاملات کی رہنمائی دیتا ہے۔ دین اسلام خوشی اور غمی کے لیے رہنمائی دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ دین اسلام معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے، عدالت کے لیے، ریاست کے لیے اور بین الاقوامی امور کے لیے، غرض زندگی کے تمام گوشوں کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو رہنمائی ہے صرف اس لیے نہیں عطا کی گئی کہ اس کو پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، لکھ لیا جائے، چھاپ دیا جائے، بیان کر دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں اور آپ مکمل داخل ہو جائے، جس کے لیے انفرادی زندگی کے معاملات میں تو آپ فوری طور پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جیسے نماز کا حکم آیا، پڑھ لی، زکوٰۃ کا حکم آیا، آپ نے دے دی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ادب کی بات آئی، آپ نے کی، یہ تو فوری عمل کا تقاضا ہے۔ اسی طرح جھوٹ، غیبت، فوری طور پر آدمی اپنے آپ کو اس سے بچائے، لیکن زندگی کے اجتماعی معاملات سے منکرات کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے سود کا دھندا ہے، سودی کاروبار، لین دین، بے حیائی کا جو طوفان آج کل نظر آتا ہے، کس قدر بے حیائی نظر نہیں آتی، اتنی کھلم کھلا ہے۔ عدالت میں فیصلے بندوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہونے چاہیے۔ معیشت کے معاملات ہو تو وہاں سے بھی حرام کا خاتمہ کیا جائے، سیاست کے معاملات ہو تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کیا جائے اور نافذ کرنے کے لیے اس کی کوشش کی جائے۔ یہ زندگی کے تمام امور کے لیے تقاضا کیا جا رہا ہے اسلام کے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر پورے اسلام کی فکر نہیں کی جائے گی، اگر پورے اسلام کی بات نہیں کی جا رہی، اگر پورے اسلام پر عمل کی کوشش نہیں کی جا رہی اور دین کے نفاذ کی جد و جہد نہیں کی جا رہی، تو پھر جو کس کی پیروی کی جا رہی ہے؟ شیطان کی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں دعوتیں دو ہی ہیں، ایک طرف رحمان کی دعوت، دوسری طرف شیطان کی دعوت۔ اس طرح دنیا میں پارٹیاں بھی دو ہیں۔ آپ نے سورۃ المجادلہ کے 28 پارے میں پڑھا ہے نا، اس میں کیا ذکر آتا ہے؟ ایک حزب اللہ ہے اور دوسرا حزب الشیطان، ایک اللہ کی پارٹی جماعت ہے اور دوسری شیطان کی پارٹی اور جماعت ہے۔ تو اگر اللہ کے دین پر عمل نہیں ہو رہا تو پھر لازمی شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہو رہی ہوگی، اور اس کی پیروی کرنے کے بارے میں قرآن حکیم مجھے اور آپ کو رہنمائی بیان فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، شیطان بھی اور اس کے فالوورز بھی، پیروی کرنے والے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ پورے کے پورے دین پر عمل کے لیے دین کو سیکھیں، اس کو انفرادی سطح پر بھی فوری عمل میں لائیں، دین کی دعوت کے لیے محنت کریں، دین کے قیام و نفاذ کی جد و جہد کریں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے بچائے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کے پورے دین میں داخل ہونے، عمل کرنے، دین کے راستے میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کثرت سے دعا مانگا کیجیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ چلیے انشاءاللہ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن حکیم ہدایت و نجات کا سبب۔ عن ابی شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابشروا ابشروا، آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے کیا؟ الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ؟ قالوا نعم قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تحلقوا بعده أبدا۔ سیدنا ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، خوشخبری خوشخبری، کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ قرآن ایک رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا اللہ کے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں، لہٰذا اس کو مضبوطی سے تھام لو، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اور تم کبھی ہلاکت میں نہیں پڑو گے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن اگر آپ نے تھام لیا نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کسی طرح کی ہلاکت میں نہیں پڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں۔ بس پیار سے اس کو مضبوطی سے پکڑیے، اس کو کبھی نہ چھوڑیے۔ یہاں پہ دیکھیے لغوی معنی کی وضاحت دیکھیے، سبب ان کا ورڈ رسی کے لیے آتے ہیں، طرف ہو کسی چیز کا سرا، ایک
طرف کے لیے آتا ہے، تضلوا کسی چیز کو گم پانا، گمراہ ہو جانا۔ تو اس حدیث سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ کیا، کہ اچھے کام کی خوشخبری دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ بھی لوگوں کو اچھے کاموں کی خوشخبری دیا کریں، جب کوئی کام کر کے لائیں نا اور اچھا ہو تو اس کو خوشخبری دیں، یعنی کہنے کا مقصد ہے اچھے اچھے کام، نیکی کے کام کی لوگوں کو بتائیں باتیں۔ اسی طرح قرآن مجید قیامت تک کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ آج میں اور آپ دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں نا، اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا گمراہی سے نجات کا ضامن ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو پکڑ لیجیے مضبوطی سے، یہ آپ کے لیے نجات کا ضامن ہو جائے گا۔ تو کرنے کے کام کیا ہے، کوئی بھی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کیا کریں گے، اللہ کے کلام کی طرف رجوع کریں گے، جس میں ہر قسم کی ہدایت اور رہنمائی آپ کو ملے گی۔ ہم عموماً دیکھیے مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر لوگوں کی طرف جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کیا بتا رہے کہ قرآن کی طرف رجوع کرو، یہ ہر قسم کی ہدایت اور رہنمائی تمہیں اس میں ملے گی۔ پھر فتنوں اور آزمائشوں میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور بھی زیادہ مضبوط کر لیں۔ اب دیکھیے بعض اوقات آزمائش انسان کو اللہ سے اور دور کر دیتی ہے، لوگ بعض اوقات قرآن سے اس کو پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے موقع پر یاد رکھیے ان فتنوں اور آزمائش میں جتنا زیادہ آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، آپ کو اتنا ہی آپ کے مسائل کم ہوں گے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام کر اللہ سے قرب اور تعلق کا شعور بیدار رکھنا ہے انشاءاللہ، یعنی جتنا زیادہ آپ اس کو تھام کر انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اتنا ہی آپ کو اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ قرب اور تعلق جسے کہا جائے بیدار ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے اور ہمیں دینے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔